السلام علیکم، میں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، اس وقت سندھ حکومت اور سندھ پولیس کا جو درجہ حرارت ہے وہ ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کر رہا ہے، یعنی کہ روز بروز جو ہے ان دونوں کا درجہ حرارت بڑھتا چلا جا رہا ہے، جس سے اس شعبے کو تقویت مل رہی ہے کہ سندھ پولیس جو ہے وہ اس وقت جو ہے سندھ حکومت یعنی دوسرے معنوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کی مکمل طور پر بی ٹیم بن کر اپوزیشن پارٹیز کے خلاف جو ہے وہ ایک آپریشن کر رہی ہے، اور اسی آپریشن کے نتیجے میں جو ہے اپوزیشن لیڈر جو ہے علیم عادل شیخ کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ اور ان کے ایڈوائزر مرتضی وہاب کو پریس کانفرنس کرنے کی نوبت یا ضرورت پیش آئی۔ ان کے پریس کانفرنس کرنے کا مقصد یا مطلب یہی ہے کہ کچھ نہ کچھ دال میں کالا ہے، ورنہ انہیں اس قسم کے واقعات پر پریس کانفرنس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی اگر یہ واقعات جو ہے یا یہ مقدمات جو ہے میرٹ پر مبنی ہوتے، چونکہ اس میں پولیس جو ہے مکمل طور پر بی پارٹی بن چکی ہے پیپلز پارٹی کے۔ اسی وجہ سے پولیس کو دفاع کرنے کے لیے خود وزیر اعلیٰ سندھ اور ان کے ایڈوائزر کو پریس کانفرنس کر کے جو ہے حالات کو اپنی طریقے سے جو ہے پیش کرنا پڑا۔ یہ خود پولیس کے قابل اعتماد ذرائع کا بھی کہنا ہے، اور سیاسی مبصرین جو ہے اور خود مخالفین جو ہے سندھ پیپلز پارٹی کے یا سندھ حکومت کے، ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ اس وقت جو ہے سندھ کی جو پولیس ہے وہ مکمل طور پر جو ہے فریق بن چکی ہے، اور ان کا کوئی بھی کام جو ہے اس وقت میرٹ پہ نہیں ہو رہا ہے، اور ایسے لگ رہا ہے کہ سندھ پولیس جو ہے وہ آئین یعنی کہ پولیس رولز، ضابطۂ فوجداری یا تعزیرات پاکستان یا پولیس آرڈیننس کے بجائے صرف اور صرف جو ہے سندھ حکومت کے احکامات پر ہی عمل درآمد کر رہی ہے۔ پولیس کے تمام کارروائیاں جو ہے سندھ حکومت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس وقت کیے جا رہے ہیں، جس کا سب سے بڑا ثبوت جو ہے علیم عادل شیخ کی گرفتاری ہے۔ اس سلسلے میں پولیس ذرائع کا اور خود ہمارے نمائندے ہمراز راہی کا کہنا ہے کہ علیم عادل شیخ نے وہی الزامات لگائے ہیں، یعنی کہ مشتاق مہر اور نعمان صدیقی پر، کہ انہوں نے کس طریقے سے ایک بینکر نورین کو ہراساں کر کے انصاف کی راہ میں عدالتی کارروائی میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تھی، اور اس وقت کے چیف جسٹس نے ان کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے انہیں ان کے عہدوں سے بے دخل کر دیا تھا۔ یہی الزامات لگائے ہیں علیم عادل شیخ نے پریس کانفرنس میں، جس کے بعد ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی۔ حالانکہ بہانہ تو یہ کیا گیا کہ انہوں نے جو ہے وہ ہنگامہ آرائی کی ضمنی الیکشن والے روز، لیکن اصل جو بخار ان پر اترا ہے وہ بخار وہی تھا کہ انہوں نے پریس کانفرنس کر کے سندھ پولیس کے آئی جی مشتاق مہر اور ان کے ڈی آئی جی ایسٹ نعمان صدیقی کو آئینہ دکھانے کی غلطی کیوں کی۔ حالانکہ یہ جو انکشافات جو ہے علیم عادل شیخ نے کیے ہیں، اس پر میں ایک نہیں دو نہیں بلکہ تواتر کے ساتھ پروگرام کرتا رہا ہوں کہ یہ جو مشتاق مہر آئی جی سندھ ہیں اور یہ جو نعمان صدیقی ہیں، یہ تو کسی بھی صورت میں دوبارہ سندھ میں پوسٹ ہونے کے لائق نہیں تھے، کیونکہ ان دونوں کو جو ہے سپریم کورٹ کے واضح احکامات کی وجہ سے ان کے عہدوں سے اس وقت ہٹا دیا گیا تھا جب مشتاق مہر سی سی پی او کراچی تھے اور نعمان صدیقی ایس ایس پی ایسٹ تھے۔ جب منی لانڈرنگ کی کیس کی سماعت ہو رہی تھی سپریم کورٹ میں، جس کی جو پرائم وٹنس تھی نورین اومنی بینک کے خلاف، ان کو جب کورٹ نے بلایا تھا، ان کی جب گواہی کے لیے ان کو طلب کیا گیا تھا، وہ سمن جاری ہوئے تھے، تو اس سمن پر جو ہے مشتاق مہر جب سی سی پی او کراچی تھے، ان کے حکم پر ایس ایس پی جو ایسٹ تھے نعمان صدیقی نے اس وقت کے ایس ایچ او گلستان جوہر جو ہے خالد گلستان جوہر جو تھے ایس ایچ او خالد عباسی کو یہ حکم دیا تھا کہ بھئی یہ کچھ بھی آپ کریں، یہ نورین جو ہے یہ کورٹ تک نہ پہنچنے پائے۔ اس طرح سے انہوں نے جو ہے نورین کو ہراساں کیا، جس کے بعد پر نورین نے اس سارے معاملے کی جو ہے وہ شکایت سپریم کورٹ میں کر دی تھی، جس کے بعد خود چیف جسٹس کے حکم پر جو ہے اس وقت کے
آفتاب پٹھان ایڈیشنل آئی جی نے اس سارے معاملے کی تحقیقات کی تھی اور اپنی تحقیقاتی رپورٹ میں جو ہے مشتاق مہر کو اور نعمان صدیقی کو قصوروار ٹھہرایا تھا کہ ہاں انہوں نے اپنے اختیار کا ناجائز استعمال کیا اور نورین کو انہوں نے ہراساں کیا، جس پر سپریم کورٹ کے حکم پر جو ہے پھر ان دونوں کو جو ہے مشتاق مہر اور نعمان صدیقی کو ان کے عہدوں سے نہ صرف ہٹا دیا گیا تھا بلکہ ان دونوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے ایس ایچ او گلستان جوہر خالد عباسی کو قربانی کا بکرا بناتے ہوئے ڈسمس کر دیا تھا، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی تھی کہ یہ نورین کے ساتھ جو بھی کچھ ہوا اس میں ان افسروں کا کوئی کردار نہیں بلکہ یہ ایس ایچ او گلستان جوہر نے اپنے طور پر خود کیا تھا۔ لیکن سپریم کورٹ کو بھی اپنے طور پر اس ساری حقیقت کی اطلاع مل گئی تھی، اور خود آفتاب پٹھان کی رپورٹ میں بھی یہ واضح تھا کہ یہ ایس ایچ او گلستان جوہر خالد عباسی نے اپنے طور پر کچھ نہیں کیا بلکہ یہ ان کے جو بڑے افسران تھے یعنی کہ سی سی پی او کراچی مشتاق مہر اور نعمان صدیقی کے احکامات پر ہی نورین کو ہراساں کیا۔ تو یہ پروگرام ہم سب کچھ کر چکے تھے، اور وہ اس میں جو ڈسمس ایس ایچ او جس کو کیا گیا تھا خالد عباسی کو، بعد میں اسی ایس ایچ او کو انہوں نے بحال کر کے گلستان جوہر تھانے سے اچھے تھانے میمن گوٹ میں لگایا، اور یہ وہی میمن گوٹ تھانہ ہے جہاں پر پھر اب علیم عادل شیخ کو گرفتار کرنے کے بعد اسی تھانے میں رکھا گیا۔ یہ عجیب اتفاق ہے۔ تو کہنے کا صرف مقصد یہ کہ یہ تمام تر انکشافات جو اب علیم عادل شیخ نے کیے ہیں جس کی پاداش میں وہ اس وقت گرفتار ہو کر جو ہے پولیس گردی کا، پولیس تشدد کا شکار ہوئے ہیں، یہ سارے کے سارے انکشافات میں بہت پہلے کر چکا ہوں اپنے ان پروگراموں میں، اور میں اس پروگراموں میں یہ بھی کہہ چکا تھا کہ ان کی پوسٹنگ نہ کی جائے، اس کی پوسٹنگ نہ کی جائے، لیکن چونکہ وہ اومنی گروپ کے فیور میں کام کر چکے تھے، اومنی گروپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے انہوں نے جو ہے بینکر نورین کو ہراساں کیا تھا کہ جو اس کی پرائم وٹنس تھی، اگر وہ گواہی دیتی ہے تو پھر بینکرز کے ان کے خلاف کیا اومنی بینک والوں کے خلاف کارروائی ہوتی ہے، ان کا جرم ثابت ہوتا ہے، اور اس کے ڈھانڈے کہیں نہ کہیں جا کر آصف علی زرداری سے جا کر ملتے ہیں۔ اس لیے آصف علی زرداری کو فیور دینے کے لیے سندھ حکومت نے جو ہے مشتاق مہر اور نعمان صدیقی سے یہ کام لیا تھا، اور اس کام کے بعد جب کورٹ کے حکم سے جب ان کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا جاتا ہے تو اس کے بعد سندھ حکومت جو ہے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے ان پر نوازشات کی بارش کر دیتی ہے، اور اس طریقے سے جو ہے مشتاق مہر کو نہ صرف گریڈ 22 میں پرموشن دے دیا جاتا ہے بلکہ انہیں سی سی پی او کراچی کے بجائے آئی جی سندھ انعام کے طور پر لگا دیا جاتا ہے کہ انہوں نے جو ہے بینکر نورین کو ہراساں کیا تھا، اور ایک طریقے سے اومنی بینک والوں کو اس نے قانونی تحفظ فراہم کرنے کی کوشش کی۔ اس اچھائی پر یا اس کارنامے پر جو ہے پھر سندھ حکومت انہیں آئی جی سندھ بنا دیتی ہے، اور اسی طریقے سے نعمان صدیقی کو ڈی آئی جی کے عہدے پر ترقی دے کے اسی ایسٹ کا ڈی آئی جی ایسٹ بنا دیتے، اور وہاں سے ایک اچھے ایماندار اصول پرست ڈی آئی جی نعمان عامر فاروقی کو وہاں سے بلا وجہ تبدیل کر کے سندھ بدر کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ کارنامہ ہے، یہ وہ ریکارڈ ہے جس کا ذکر میں پہلے اپنے ان پروگراموں میں کر چکا تھا، لیکن اب اس کا ذکر جو ہے علیم عادل شیخ اپوزیشن لیڈر نے کیا، تو پھر یہ سندھ حکومت کو بھی اچھا نہیں لگا، اور خود آئی جی سندھ مشتاق مہر کو بھی یہ گوارا نہ ہوا، جس کے بعد علیم عادل شیخ کو سزا دینا بنتا تھا، اور اس کو انہوں نے دوسرے مقدمات میں گرفتار کر کے سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا، اور اس پر تشدد بھی کیا گیا، اور سانپ تک چھوڑنے کی بھی اطلاع، اور جس کمرے میں انہیں رکھا گیا تھا سی آئی اے کے ایس ایس کمرے میں جہاں پر ایس ایس یو کے، تو اس کمرے کے ساتھ والا کمرہ جو ہے ایس پی کا بتایا جاتا ہے، اور یہ وہی کمرہ ہے جہاں کچھ دنوں پہلے جو ہے وہ پی ٹی ایم کے جو ایم این اے ہیں علی وزیر کو بھی اسی کمرے میں رکھا گیا تھا۔ یہ کہنا ہے پولیس کے قابل اعتماد ذرائع کا۔ ناظرین، اس سے قبل کہ میں پروگرام کے اگلے حصے کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے گزارش بھی ہے، درخواست بھی، اگر چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا یہ سفر اسی طرح سے جاری و ساری رہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ اب اطلاع یہ ملی ہے کہ گورنر سندھ جو ہے انہوں نے جو ہے وہ پرائم منسٹر سے رابطہ کیا ہے، اور انہوں نے ہر حال میں جو ہے سندھ کے آئی جی
مشتاق مہر کی تبدیلی کا مطالبہ کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے ایک قابل اعتماد ذرائع نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر اطلاع دی ہے کہ نیا آئی جی کا نوٹیفیکیشن تو اب ہونا ممکن نہیں ہے مارچ کے وسط تک، لیکن اتنا ضرور ہو سکتا ہے کہ سندھ کے موجودہ آئی جی مشتاق مہر کو فوری طور پر تبدیل کر دیا جائے اور ان کی خدمات جو ہے صوبہ سندھ سے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے حوالے کر دی جائے اور وہاں پر جو ہے سندھ میں آئی جی سندھ کا چارج جو ہے کسی سینئر پولیس افسر کے سپرد کر دیا جائے۔ ایسا ممکن ہے اور یہ 48 گھنٹوں میں ایسا ہونے کی توقع ہے۔ اس سلسلے میں ہمراز راہی کو پولیس کے قابل اعتماد ذرائع کا یہ کہنا ہے، خود چیف سیکرٹری آفس کے ایک ذرائع نے یہ بتایا کہ ممکن ہے کہ اس صورت میں جو ہے سکھر کے ایڈیشنل جو آئی جی ہیں کامران فضل کو آئی جی سندھ کا اضافی چارج دے دیا جائے، اس لیے کہ وہ اس وقت سندھ پولیس میں سب سے زیادہ سینئر افسر بتائے جاتے ہیں، ان کے جو ہے آئی جی سندھ بننے کا امکان جو ہے وہ اس وقت بڑھ چکا ہے۔ یہ کہنا ہے ہمراز راہی کا، جبکہ ہمراز راہی کو گورنر ہاؤس کے کسی قابل اعتماد ذرائع نے اپنا نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر اطلاع دی ہے کہ خود گورنر جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن کو آئی جی سندھ بنانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ ان کی خواہش ہے کہ غلام نبی میمن جو ہے وہ آئی جی سندھ بن جائے۔ یہ اطلاع گورنر ہاؤس کے ایک قابل اعتماد ذرائع نے ہمارے نمائندے ہمراز راہی کے ساتھ شیئر کی کہ گورنر سندھ کی یہ خواہش ہے کہ غلام نبی میمن جو ہے وہ آئی جی سندھ بن جائے۔ یہ کہنا ہے ہمارے نمائندے ہمراز راہی کا۔ ناظرین، چلتے ہیں اب پروگرام کے اگلے خبر کی جانب۔ پولیس میں دوہرا معیار، دوہرے پیمانے، یہ بہت سارے واقعات اس طرح ہمارے سامنے ہیں کہ پولیس میں آخر ہوتا کیا ہے۔ کہتے ہیں قانون ننگی تلوار ہے، یعنی جسے کسی رشتے کی پہچان یا تمیز نہیں ہے، اور اس ہی طرح کے قانون کے نفاذ سے اس طرح کا امن قائم ہوتا ہے جس طرح کے امن کی نشاندہی جو ہے ٹیپو سلطان نے کی تھی اپنے دور میں، کہ ایسا امن ہو کہ جس میں جو ہے یعنی کہ بکری اور شیر ایک ہی گاڈ سے پانی پیے، یعنی یہ ان کے دور میں تھا، امن تھا۔ اور قانون اس کو ننگی تلوار کا نام دیا گیا ہے، یا جو تعریف قانون کی یہ بتائی گئی قانون ننگی تلوار ہے، تو وہ اس ننگی تلوار والے قانون کے نتیجے میں ہی اسی طرح کا دائمی امن قائم ہو سکتا ہے۔ اس طرح کا جو قانون ہے اسے بعض اوقات مخالفین کو کچلنے کے لیے تو حکمراں یا پولیس کے اعلیٰ افسران استعمال کرتے ہوئے خوشی محسوس کرتے ہیں، لیکن جب اسی قانون کے زد میں وہ خود آتے ہیں تو پھر وہ اسی قانون کو نفرت کی نگاہ سے بھی دیکھتے ہیں۔ آج جو میں ایک واقعہ ابھی شیئر کرنے جا رہا ہوں اپنے ویور کے ساتھ، اس میں بھی ہمیں کچھ ایسا ہی کچھ نظر آ رہا ہے۔ انسپکٹر سلیم اللہ قریشی، جس کا ذکر میں پہلے بھی اپنے کئی پروگراموں میں کر چکا ہوں، سلیم اللہ قریشی کا تعلق جو ہے ایک شہداء کے خاندان سے ہے۔ ان کا جو والد صاحب تھے ثناء اللہ قریشی، وہ ایک ایس ایچ او تھے، بہت اچھے کامیاب ترین اور اصول پرست ایس ایچ او کے نام سے حیثیت سے جانے پہچانے جاتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں جو ہے ایک سٹنگ مجسٹریٹ جو ہے غلط احکامات کے نتیجے میں انہی کے ہاتھوں گرفتار ہو چکے ہیں، اور ان کا ایک بھائی جو ہے سعید اللہ قریشی جو ہے دہشت گردوں سے مقابلے میں جام شہادت نوش فرما چکے۔ تو اس خاندان سے تعلق رکھنے والا سعید اللہ قریشی جو ہے وہ ہمیشہ اصولوں پر ڈٹا رہا، کبھی افسروں کے غلط احکامات پر انہوں نے کبھی بھی عمل نہیں کیا، بلکہ اپنے دور کے سب سے زیادہ خطرناک ترین ہوم منسٹر جو ہے ذوالفقار مرزا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کا بھی انہیں اعزاز حاصل ہے کہ ان کے کہنے پر بھی انہوں نے غلط حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا، بلکہ انہیں یہ باور کروایا تھا کہ ایک شخص جو ہے وہ آپ کے نام پر جو ہے ان کے علاقے میں پلاٹنگ کر، اور میں اس کے خلاف کارروائی کرنا چاہتا ہوں۔ انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ جو پلاٹنگ کرنے والا ملزم ہے وہ خود جو ہے ذوالفقار مرزا کا اپنا کارندہ تھا۔ غرض سلیم اللہ قریشی اس وقت جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن کے ہاتھوں ایک ایسے معاملے میں، ایک ایسے انکوائری میں
इंस्पेक्टर से रिवर्ट होकर सब इंस्पेक्टर बन चुके हैं कि जिसमें उनका रत्ती भर भी कोई कसूर नहीं है। यहाँ पर ख़ुद जो है एडिशनल आईजी कराची जो है ग़ुलाम नबी मेमन की उसूल परस्ती और ईमानदारी का न सिर्फ एक कड़ा इम्तिहान आ गया था, बल्कि उस सज़ा के बाद जो उन्होंने सलीमुल्लाह कुरैशी को दी, उसके बाद ख़ुद उनकी ईमानदारी और उसूल परस्ती पर एक नहीं दो नहीं बहुत सारे सवालात खड़े हो गए। किस्सा ये है, एक FIR है 115/2000। ये FIR शारा फैसल थाने में दर्ज होती है एक हवा की बेटी के साथ ज़्यादती का। ये वो ज़्यादती नहीं है जो हदूद आर्डिनेंस के ज़मरे में आती है, बल्कि ये वो ज़्यादती है कि उन्हें एक मुताहिर नामी शख्स ने जो है अपने जाल में फांसने की कोशिश की। जाल भी शादी का था, रिश्ते की बात होती है, आना जाना होता है, और उसके बाद उस लड़की के साथ जो है कुछ अजीब तरह की गैर अखलाकी वीडियो बनाने की कोशिश की जाती है, उससे माल बटोरा जाता है और उसके बाद उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाती है कि अगर उसे माल नहीं दिया गया तो उस वीडियो को वायरल कर दिया जाएगा। उनके साथ इस मामले में जो है हमज़ा और अजीफ़ा भी मुलविस होते हैं। ये सारी कार्रवाई जो है वो मुकदमा होता है शारा फैसल में और तफ्तीश सलीमुल्लाह कुरैशी के पास आती है। इस केस में बड़े बड़े बासर लोग जुड़े हुए हैं। इसी केस से एक और मुकदमा जो है नबी बख्श थाने में हो जाता है और वहाँ पर नईम आवान जो एक इंस्पेक्टर हैं उनके फायरिंग हो जाती है, और फायरिंग में जो है वो दानिस्ता तौर पर जो है उसी हवा के भाई को, जिनका नाम जो है दानिश है, उनको और उसके दोस्त को मुलव्विस कर दिया था दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में। हालांकि वो हवा के उनकी बहन के साथ ज़्यादती हुई थी और उसी बहन के भाई के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर दिया था, एक तरीके से काउंटर करने के लिए, ताकि पहले वाले मुकदमे जो उनकी बहन ने दर्ज कराया था मुताहिर, हमज़ा और अजीफ़ा के ख़िलाफ़, उसको उससे दस्तबरदार कराने की कोशिश की जा सके। ये कहना है हमारे नुमाइंदे हमराज़ भाई का। इस सिलसिले में तफ्तीश की सलीमुल्लाह कुरैशी ने, और तफ्तीश के दौरान जो है उनका आमना सामना कई दफ़ा जो है आला अफसरान के सामने भी हुआ। ख़ास तौर से उनका सामना होता है उस वक्त के DIG एडमिन आसिम कायम खानी से, आसिम कायम खानी के ऑफिस में, जहाँ पर उस वक्त की चीफ मिनिस्टर के जो POs होते हैं फर्रुख बशीर और FIA के एडिशनल डायरेक्टर फैज़ुल्लाह कुरैजो, इनके सामने यहाँ पर, और ख़ुद नोमान सिद्दीकी जो DIG ईस्ट भी। अब इन तमाम के सामने जो है वो प्रेशराइज़ किया जाता है सलीमुल्लाह कुरैशी को कि ये आपने गलत किया है, ये आप केस वापस कर दें, ये कर दें। खैर उसको इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती है, मुलज़िमों की फेवर में वो इनकार करते हैं और गवाहों को डराया धमकाया जाता है, जिस पर जो है सलीमुल्लाह कुरैशी जो है वो DIG एडमिन से कहते हैं कि आप ऐसा ना करें, ये मेरा केस ख़राब हो जाएगा, ये गवाह हैं और मुझे मेरा काम करने दो, और आप एक तरीके से सरकारी काम में मुदाखलत कर रहे हैं, उसके आप मुर्तकिब हो। लेकिन नशे में चूर जो है वो DIG एडमिन आसिम कायम खानी PSO CM को मुतासिर करने के लिए, उनको बताने के लिए कि मेरा कितने असर रसूख है, मैं कितना इख्तियारात वाला हूँ, मैं कितना बाअसर DIG हूँ, उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है सलीमुल्लाह कुरैशी को डराने और धमकाने की कोशिश की। लेकिन सलीमुल्लाह कुरैशी टस से मसने, और उन्होंने बिल आखिर एक मिसकंडक्ट रिपोर्ट जो है DIG एडमिन यानी आसिम कायम खानी के ख़िलाफ़ भिजवाई अपने SSP के ज़रिए, DIG के ज़रिए IG को, एडिशनल IG को। लेकिन ये अपनी नौयत का एक इंतहाई अनोखा वाक़या है कि कोई रैंकर किसी PSP अफसर की मिसकंडक्ट रिपोर्ट भिजवाए। यहाँ होता तो यही है कि PSP अफसरान कितनी भी गलती करें, उन्हें हज़ार खून माफ़ है, लेकिन कोई रैंकर कोई गलती करे तो हमेशा PSP अफसरों के हाथों ही रैंकर्स को नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन इस बार जो है रैंकर यानी सलीमुल्लाह कुरैशी के हाथों एक मिसकंडक्ट रिपोर्ट जो है DIG एडमिन आसिम कायम खानी के ख़िलाफ़ वो भिजवाते हैं, और वो रिपोर्ट एडिशनल IG के पास आती है, जिसके बाद जो है एडिशनल IG ग़ुलाम नबी मेमन जो है इन्हें अपने दफ्तर में बुलवाते हैं। अब आप यहाँ जो गुफ्तगू होती है, कहते हैं ना दीवारों के भी कान होते हैं, क्या मुकालमे होते हैं, अब आप ज़रा सुने गौर करें।
یعنی ایڈیشنل آئی جی کراچی ان سے پوچھتے ہیں کہ سلیم اللہ قریشی اس مقدمے میں آپ نے جو ہے وہ دہشت گردی کی دفعات جو ہے کیوں اس میں آپ نے لگائی جبکہ دہشت گردی کا جرم نہیں تھا؟ سلیم اللہ قریشی کہتے ہیں کہ سر پراسیکیوٹر جنرل سندھ کے حکم پر۔ دوسرا سوال ہوتا ہے کہ آپ نے پھر یہ دفعات اٹھائے کیوں، نکالے کیوں؟ اس پر جواب ہوتا ہے سلیم اللہ قریشی کا ایڈیشنل آئی جی کراچی کو کہ سر جسٹس ہائی کورٹ ایڈمنسٹریٹو جج جو ہیں ان کے حکم سے۔ اب اس پر جو ہے بجائے لاجواب ہونے کے ایڈیشنل آئی جی غلام نبی میمن ان سے کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان دونوں کو مینیج کر لیا۔ اس پر جو ہے پھر یعنی جواب ان کا آتا ہے برجستہ سلیم اللہ قریشی کا کہ سر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ مجھے اپریشیٹ کریں کہ میں اتنا قابل ہوں کہ اتنے بڑے بڑے لوگوں کو میں مینیج کر سکتا ہوں۔ اس پر جو ہے وہ تھوڑے سے جو ہے لال پیلے ہو جاتے ہیں غصے سے ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن۔ وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو اپریشیٹ کروں تمہیں، میں کیوں نہ تمہیں گرفتار کروں، میں کیوں نہ تمہیں ڈسمس کروں، اور کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے قلم سے جو ہے سلیم اللہ قریشی کو ریورٹ کر دیتے ہیں۔ کس کو؟ سلیم اللہ قریشی کو، جس کے بارے میں خود پولیس کے بہت سارے ڈی آئی جیز کا کہنا ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ یہ جملہ، یہ شعر جو ہے نا، یہ سلیم اللہ قریشی کے لیے جو ہے خود سٹنگ ڈی آئی جیز نے کہا تھا کہ یہ اتنا اچھا پولیس افسر ہے۔ اس پولیس افسر کو غلام نبی میمن جو ہے ان کے برجستہ جوابات سننے کے بعد جو ہے وہ انہیں جو ہے ریورٹ کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اس واقعے سے جب ریورٹ کر دیتے ہیں تو اس پر جو ہے وہ سلیم اللہ قریشی ان سے کہتے ہیں کہ سر مجھے آپ کے وہ الفاظ یاد آ گئے، وہ جملے آپ کی، وہ مجھے تقریر یاد آ گئی جو آپ نے جو ہے اسکاؤٹ کلب میں کی تھی، جہاں آپ نے ایک تقریب رکھی تھی، جہاں پہ خطاب تھا کہ کون سے افسروں نے، جو انویسٹیگیشن افسر جو اچھے ہیں، وہاں آپ نے مجھے 20,000 روپے کا انعام اور آپ نے مجھے تعریفی سند بھی دی تھی، یعنی کہ سب سے اچھا تفتیشی افسر ہونے کا۔ اس وقت تو آپ نے یہ کہا تھا کہ کسی سے نہ ڈرنا، نہ مجھ سے ڈرنا، نہ ایس ایس پی سے ڈرنا، نہ آئی جی سے ڈرنا، صرف خدا سے ڈرنا اور اپنی تفتیش میرٹ پہ کرنا۔ اور یہ میں نے اپنی تفتیش میرٹ پر کی تو آپ نے مجھے ریورٹ کر دیا۔ یعنی سلیم اللہ قریشی نے ان کو ملامت کرنے کی کوشش کی کہ آپ نے جو کہا تھا، آپ جو کر رہے ہیں، آپ کا کہنا کچھ اور تھا اور آپ جو کر رہے ہیں کچھ اور ہے۔ یعنی کہ بہت بڑا آئینہ جو ہے وہ سلیم اللہ قریشی نے ایڈیشنل آئی جی کراچی کو دکھایا۔ اگر وہ ذرا غور کریں تو ان کو آئی جی کو بھی پتہ چلے گا، ایڈیشنل آئی جی کو، کہ ہاں سلیم اللہ قریشی نے صحیح کہا اور میرا جو یہ اقدام تھا جو میں نے ان کو ریورٹ کیا یہ حقائق سے مطابقت نہیں رکھتا۔ لیکن چونکہ اگر وہ انہیں ریورٹ نہیں کرتے تو اس وقت کے جو عامر فاروقی جو ڈی آئی جی تھے ان کے موقف کی جیت ہو جاتی، یعنی کہ ان کا جو موقف تھا کہ بھئی یہ ان پر جو ہے دہشت گردی کی دفعات دانش پر نہیں لگنی چاہیے۔ دانش جو ہے اس لڑکی کا بھائی ہے جو کہ مدعیہ ہے، جس کے ساتھ مطاہر نے زیادتی کی ہے۔ تو وہی ہوا کہ وہ دہشت گردی کی دفعات اڑ گئی تھی، لیکن ایڈیشنل آئی جی کراچی کو اور جو دوسرے ان کے سفارشی تھے، یعنی کہ کیپٹن عاصم جو ڈی آئی جی ایڈمن ہیں، ڈی آئی جی ایسٹ نعمان صدیقی ہیں، اور سب سے بڑھ کر جو ہے چیف منسٹر کے جو پی ایس او تھے ڈاکٹر فرخ بشیر جو ہیں وہ، اور فیض اللہ قریجو جو ایڈیشنل ڈائریکٹر ایف آئی اے سائبر کرائم تھے، وہ اصل میں دوسری پارٹی کے فیور میں، تو ان کی یہ خواہش تھی، وہ بضد تھے کہ ان کو جو ہے دہشت گردی کی دفعات میں ہی ان کے خلاف کارروائی ہو، تاکہ جو ہے وہ ان کی جو سسٹر ہے وہ پہلے والے مقدمے سے وڈرا ہو جائے۔ اب آپ یہ دیکھیں نا کہ ایڈیشنل آئی جی نے بھی دیکھا کہ کہاں پی ایس پی افسران زیادہ ہیں، تو اس پلڑے میں اپنا وزن ڈال دیا۔ وہاں ایک تھا لیکن وہ حق پر تھا، یعنی کہ عامر فاروقی اکیلا پی ایس پی تھا لیکن وہ حق پر تھا، حقائق پر تھا، اس کا ساتھ نہیں دیا۔
ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی محمد، انہوں نے ساتھ دیا اس گروپ کا جس میں زیادہ پی ایس پی افسران تھے، لیکن وہ سب کے سب حق پر نہیں تھے۔ وہ ایک ملزموں کی فیور کر رہے تھے، اپنے اختیارات کا استعمال جو ہے ملزموں کو قانونی تحفظ فراہم کرنے پر خرچ کر رہے تھے۔ یہ ہو رہا ہے ہماری پولیس کے اندر۔ جب اس طرح کے واقعات کی نشاندہی کوئی اپوزیشن لیڈر علیم عادل شیخ جیسا کرتے ہیں تو پھر انہیں پابند سلاسل کر دیتے ہیں، انہیں پھر حوالات کے پیچھے دھکیل دیتے ہیں۔ یہ ہے سندھ پولیس۔ اب اس کو سندھ پولیس گردی نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے؟ یہ کتنا بڑا واقعہ ہے آنکھیں کھولنے کے لیے ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی محمد صاحب آپ کی، کہ آپ خود اب سوچیں کہ آپ نے جو اپنے اختیارات کا استعمال کیا ہے کیا یہ صحیح استعمال کیا ہے؟ اب سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ انہی کے ساتھ جو ہے سلیم اللہ قریشی کے ساتھ ایک اور انسپکٹر جو تھا چودھری محمد اسلم، جو کہ جنہوں نے تفتیش کی تھی نبی بخش والے کیس کی، یہ بھی اسی جس میں دانش کے خلاف جو دہشت گردی کا مقدمہ، اس کی تفتیش جو ہے نبی بخش تھانے کی تفتیش تھی وہ انہوں نے کی، چودھری اسلم انسپکٹر نے کی تھی۔ ان کو بھی آپ نے اس وقت ریورڈ اور سسپینڈ کیا تھا، لیکن اب سندھ کے جو سینئر وزیر ہیں ناصر شاہ کی سفارش پر بالآخر آپ نے انہیں بحال کر دیا، پرموٹ بھی کر دیا، بحال بھی کر دیا، اور ان کو پوسٹنگ بھی آپ نے گلستان جوہر میں ایس آئی یو کی حیثیت سے دے دی۔ یہ کیا پیمانہ ہے آپ کا؟ یہ آپ کے الگ الگ قوانین نہیں ہے کہ سلیم اللہ قریشی کا قصور کیا ہے؟ آپ کو بھی پتا ہے کہ سلیم اللہ قریشی نے جو گفتگو کی ہے، جو باتیں کی ہیں، یا تو آپ نے اس سے قبل جو ان کو 20,000 روپے کا انعام دیا تھا، اچھا تفتیش کرنے پر بیسٹ انویسٹیگیشن آفیسر کا آپ نے خطاب دے کر آپ نے ان کو انعام دیا، آپ نے وہاں تقریر بھی کی تھی، یا تو آپ کا وہ انعام غلط تھا، یا آپ کی یہ جو آپ نے ان کو پنشمنٹ دی یہ غلط ہے۔ دونوں میں سے کوئی ایک آپ کا ایکٹ غلط ہے۔ اس کا فیصلہ آپ خود کریں گے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ ناظرین، اس سے قبل کہ میں اجازت چاہوں، ایک اطلاع یہ ہے کہ ناظرین حیدرآباد سے ملنے والی اطلاع کے مطابق حیدرآباد پولیس کے اے آئی جی اسٹیبلشمنٹ کرم اللہ سومرو کے پراسرار طور پر ہلاک ہونے کی اطلاع ملی ہے۔ اس سلسلے میں قاسم آباد پولیس کے ایک ذرائع کا کہنا ہے کہ گزشتہ رات وہ اپنے دوستوں کے ہمراہ کسی ہوٹل پر کھانا کھانے گئے تھے، اور اس کے بعد جب واپس آئے تو صبح جو ہے وہ اپنے کمرے میں مردہ پائے گئے، اور ان کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا، جس پر گھر والوں کو تشویش ہوئی اور پولیس کو اطلاع دی۔ متوفی کا جو ہے پوسٹ مارٹم کرایا گیا ہے۔ اب پوسٹ مارٹم رپورٹ نہیں آئی کہ معلوم ہو سکے کہ آخر ان کی موت کی وجہ کیا ہے۔ آیا انہیں کسی نے زہر دے کر ہلاک کیا ہے، یا وہ فوڈ پوائزنگ کا شکار ہو گئے، یا ان کی ہلاکت کی وجہ کچھ اور ہے۔ اس سلسلے میں یہ معلوم ہوا ہے کہ متوفی جو ہے وہ سابقہ ڈی آئی جی سلیم اختر صدیقی کے قریبی رشتہ دار بتائے جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں پولیس جو ہے وہ تحقیقات کر رہی ہے۔ ناظرین، جنگ اور جیو اخبار کے دفتر پر جو گزشتہ روز گھیراؤ بھی اس کا ہوا تھا، اور وہاں پر حملہ بھی کیا گیا تھا، اور صحافیوں کو اور دوسرے دفتری اسٹاف کو زدکوب بھی کیا گیا تھا۔ اس سلسلے میں جو ہے میٹا در پولیس نے گرچہ مقدمہ تو درج کر دیا دہشت گردی کے دفعات کے تحت، اور 16 کے قریب ملزمان گرفتار بھی کر لیے گئے، لیکن اس مقدمے کا جو مرکزی ملزم ہے سرکی، مشتاق سرکی جو ہے وہ ابھی تک پولیس کے ہاتھ نہیں لگ سکا۔ اس سلسلے میں ہمارے نمائندے ہمراز راہی کا کہنا ہے کہ پولیس کو علم ہے کہ مشتاق سرکی اس وقت کہاں ہے، لیکن معلوم نہیں کہ پولیس انہیں کیوں نہیں گرفتار کری، یا کہ پھر سندھ حکومت کی جانب سے یا پھر خود پولیس کے کسی اعلیٰ افسر نے جو ہے مشتاق سرکی کی گرفتاری سے پولیس کو روکا ہے۔ کوئی نہ کوئی وجہ ہے، ورنہ پولیس جہاں 16 دوسرے حملہ آوروں کو گرفتار کر سکتی ہے، تو پھر اس مقدمے کے جو مرکزی ملزم ہے آخر اس کی گرفتاری میں پولیس کو کیا دشواری کا سامنا اس وقت کرنا پڑ رہا ہے۔ لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ پولیس اس میں جو ہے ضرورت سے زیادہ کوئی خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔